جناب چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اجازت دی، کیونکہ عام طور پہ جو چیئرمین یہاں ہمارے ہیں وہ نہیں مجھے اجازت دیا کرتے ہوئے کوئی بات کہنے کی، اور نہ ہی میں کوئی جھگڑا ڈال کے یہاں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ سمپل واقعات کی ہے، جو واقعاتی لاء منسٹر صاحب نے دیے ہیں وہ نامکمل تھے، میں ان کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات گزر گئی 2022 میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس وقت کے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ ایک کنٹروورشل ہے، آلریڈی اس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا۔ اب مسئلہ کہاں پر ہے؟ جو بات ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ مسلسل 1 سال گزر جانے کے باوجود ہمارے خیبر پختونخوا کی نمائندگی مکمل نہیں ہوئی۔ آدھے ممبران جو اس فیڈرل ہاؤس کا حصہ ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں، یعنی 11 ممبر شارٹ ہے، حالانکہ 96 ممبرز کا ہاؤس ہے، 85 پہ چل رہا ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ اس کے سارے کارروائی جی آپ جاری رکھیں سر۔ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی کارروائی جو ہے وہ غیر آئینی یا غیر قانونی ہوگی، لیکن ایک بات جو ہے جس کے اوپر بات شروع ہوئی تھی، شبلی فراز صاحب نے، ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے، وہ یہ کہا تھا کہ ایک صوبے کی فیڈریشن میں نمائندگی نہیں ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ یہ معاملہ کہاں جا کے رکا ہے؟ اس کے جائے بغیر کہ اس سے قبل کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس میں ایک اسمبلی میں کیوں نہیں ووٹنگ ہو سکی اور کیا ہوا۔ ایک بات جو ڈسپیوٹڈ تھی وہ یہ تھی کہ کیا ریزرو سیٹس کس کو ملنی چاہیے، جو ریزرو سیٹ نہیں اس وقت تک ایلوکیٹ ہوئی تھی۔ اس میں الیکشن کمیشن نے ایک بڑا متنازع فیصلہ دیا تھا، جس میں کہا تھا کہ ایک پارٹی کی جو سیٹیں ہیں وہ دوسری پارٹیز میں بانٹ دی جائے، اور وہ بات جو تھی وہ بالکل آئین، قانون اور انصاف کے خلاف تھی۔ اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے تھے، پشاور ہائی کورٹ نے بھی ہماری پٹیشن مسترد کی تھی۔ اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں آیا۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی 2024 کا ایک بڑا ہی تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیٹیں جو تھیں، ریزرو سیٹس جو تھیں قومی اسمبلی کی اور 4 صوبائی اسمبلیز کی، وہ پی ٹی آئی کو اس کی تعداد، اس کے تناسب کے مطابق دی جائیں گی۔ وہ 12 جولائی کا فیصلہ جو کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اگر آج اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو سارے ہاؤسز کمپلیٹ ہو جائیں گے، نیشنل اسمبلی بھی مکمل ہوگی اور صوبائی اسمبلی بھی مکمل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی ہے وہ مکمل ہوگی کہ اس سے الیکشن کرائے جا سکیں گے۔ تو سارا مسئلہ تو وہاں رکا ہوا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے اس میں کہ ایک بیان، میں نے ایک خط کا ذکر دیکھا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر خط لکھ رہا ہے چیئرمین الیکشن کمیشن کو کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ مت ماننا، تمہیں بالکل ان کو سیٹیں الوکیٹ نہیں کرنی۔ تو میرے نزدیک ایک بہت بڑی ان کی خلاف ورزی اس وقت ہوئی ہے۔ معاملہ اس وقت حل ہو گیا تھا، اور اگر یہ کہنا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جی اس وقت نظر ثانی کی درخواست پینڈنگ، بالکل پینڈنگ ہوگی، لیکن جب نظر ثانی کی درخواست کے پینڈنگ ہونے کے باوجود فیصلے پر عمل درآمد نہیں رکا کرتا، ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد اس وقت رکتا ہے جب وہی ریویو پٹیشن کے اوپر جو ہے وہی جو ہے بینچ بیٹھ کر اس کو سسپینڈ کرتا ہے۔ آج تک 12 جولائی کا فیصلہ سسپینڈ نہیں ہوا ہے، موجود ہے اپنی جگہ، اور اس فیصلے کے مطابق ان 4 اسمبلیوں میں ریزرو سیٹ جو ہے پی ٹی آئی کو اس کے تناسب مطابق ملنی چاہیے۔ یہ سب سے پہلے یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، پھر اس کے مطابق فوراً فور خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو کہ سب سیٹس ملنے کے بعد مکمل ہوگی، وہاں پر الیکشن ہونا چاہیے بقایا 11 سیٹوں کا۔ یہ معاملہ ہے صاحب کے سامنے۔ Would you like to respond, sir? آف تھنگس میں اگر پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، مرکز میں انتخاب ہو گئے تھے تو کیا امر مانے تھا کہ خیبر پختونخوا چلے وہ تو پاسٹ کا قصہ ہوگا، وہ الگ ہوا۔ اور سپیکر کی چٹھی کا جواب یہ ہے کہ پارلیمان، پاکستان کی پارلیمان نے سیکشن 104 میں اور
دیگر جو شکیں ہیں الیکشن ایکٹ کی ان میں کورسپونڈنگ امینڈمنٹس کی تھی. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو صرف یہ باور کروایا تھا کہ جو رائج الوقت قانون ہے اس کی یہ صورتحال ہے, تو اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں, اس سے زیادہ اس میں. بہت شکریہ. میں کہتا ہوں سر تھوڑا سا لیجسلیٹو بزنس ہے اور کالنگ اٹینشن ہے, وہ لے لیے جائیں. نماز کا وقت بھی جا رہا ہے سر, رمضان ہے, یہ نہ ہو کہ جنہوں نے یہ ساری آئینی خلاف ورزیاں کی. اور کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں مجھ پہ, آپ پہ, اوروں پہ, الیکشن کمشنر آف پاکستان پہ آرٹیکل 6 لگ جائے, کیا وعید ہے؟ بھٹو صاحب کا کیس بھی تو 50 سال بعد کھولا گیا تھا نا, تاریخ کو درست کرنے کے لیے. تو کیا ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اس سے کہ ہم ایک ایسی چیز کریں جس میں کہ صرف یہ نہ ہو کہ جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے اس میں ہم اس کتاب کو لہرائیں, اور جو چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے اس کے لیے ہم تقاریر دیں اور مختلف قسم کی تعویلیں دیں. اس طرح نہیں ہوتا سر. قانون کا ہر نقطہ ہم سب پہ, اس کتاب کا سارا نقطہ, سارے clauses apply, they are sacrosanct, they have to be applied not selectively but completely without any exception. اب آج یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف ایک شخص کے لیے ہو رہا ہے جس کا نام عمران خان ہے. یہ صرف ایک پارٹی کے لیے ہو رہی ہے جو کہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, ورنہ یہ ساری چیزیں نہ ہوتی ہیں. آج کے دن تک سر خیبر پختونخوا جو کہ دہشت گردی سے نوردازمہ ہے پچھلے 40-50 سال سے, اس کے لوگوں کو آپ نے ڈس انفرینچائز کیا ہوا ہے. پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ دس از ہاؤس آف فیڈریشن. دس از ناٹ ہاؤس آف فیڈریشن, دس از ہاؤس آف سلیکٹڈ فیڈریشن. What message are you sending to the people of Khyber Pakhtunkhwa? I belong to Khyber Pakhtunkhwa. I am a proud Pakhtun. All my other promises جتنے بھی ہیں they are all respect worthy. کل سندھ کے ساتھ یہ ہوگا, کل پھر بلوچستان کے ساتھ یہ ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ فیڈریشن اس ملک کو اکٹھا کرنے کی, آیا یہ چیزیں ہیں جس میں کہ ہم سلیکٹیولی آئین کی کو پامال کر رہے ہیں, اس کو استعمال کر رہے ہیں, جب ضرورت پڑے اسی کا نام اٹھا لیا. تو سر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح اگر نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی میں کسی ایک حلقہ, جو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم کے دوران آپ نے اپنی ری الیکشن کرنا ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ والا حلقہ انتخاب کی نمائندگی نہ ہو پارلیمان میں. تو بھائی ادھر تو پورا صوبہ, ادھر تو پورے صوبے کی نمائندگی نہیں ہے. یہ آپ مجھے بتائیں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کی آنکھیں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ یہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کل آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کیوں نہیں اس کے لیے, آپ آئین کے لیے آپ چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو, آپ چھوڑ دیں عمران خان کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کتاب پہ آپ عملداری کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ وائلیٹ ہو رہا ہے اس کے سب ذمہ دار ہیں ہم سب ذمہ دار ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یا تو آپ ایک چیز بنائیں نہیں, یا تو کہیں کہ جی آئین مائن نہیں ہے, جو بھی ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے. لیکن جب ایک آئین ہے جس کو کہ آپ جسٹیفیکیشن کے لیے تو استعمال کرتے ہیں, اب ہم کہاں جائیں؟ ہم کورٹس میں جاتے ہیں تو اب ہمیں نہیں پتا, آفٹر 26 ترمیم ہمارے لیے تو دروازے بند ہو گئے ہیں. آپ نے تو کورٹ پیکنگ کر دی ہے, اب ہم کہاں پہ جائیں؟ جلد سے جلوس آپ کو نہیں کرنے دیتے, آپ اجازت مانگتے ہیں نہیں دیتے آپ. ہم کسی بھی جگہ پہ چلاتے ہیں, آپ ادھر جاتے ہیں, ذرا وہ ہو پھر گولی بھی چل جاتی ہے ہم پہ. تو ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کیوں ایسا کر دیا گیا؟ اور اس پارٹی کے ساتھ جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر عمران خان ہے, اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. سارے صوبے آپ کے اندر سے ایسی شورشیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کا وجود اور ان کی خبریں سن کے ہی ہمیں پریشانی اور تشویش ہو جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آر وی بینٹ اپون, ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو ملک کو اکٹھا نہیں رہنے دینا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے ایکشنز نہیں بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. ہر صوبے کی عزت ہے. کل صدر صاحب نے کنالز کا ذکر کیا, ہم سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ منافقت سے کام نہ لے, وہ ایک طرف کھڑی ہو, ہم ان کے ساتھ ہیں اصولی بنیادوں پر. تو سر یہ جو میں نے کوشچنز ریز کیے ہیں, اب میں اپنی آخری تقریر ختم کر رہا ہوں, اس میں یہ ہے کہ جو آئینی حوالے میں نے دیے ہیں
جو باتیں میں نے کی ہیں اس کو اسٹرکٹلی میری درخواست ہوگی لا منسٹر صاحب سے کہ وہ اس کے لیے ہمیں بتائیں، کیونکہ وائلیشنز تو نہ صرف وائلیشن ہیں، بلیٹنٹ وائلیشنز ہیں. اور اس ہاؤس کی عزت تکریم، ابھی 2 منٹ پہلے وہ انہوں نے اسی کتاب کو اٹھایا تھا، اسی کر رہے کہ جی ہم تو اسی، جس طرح ڈپٹی چیئرمین ہے وہ کہتے ہیں میں قانون اور آئین کے مطابق بات کروں گا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کرتے بالکل اس کے وہ ہیں، وہ خلے بات کرتے ہیں. سو اف دس ہیز، اگر آپ کہتے ہیں جو ہم بات میں شروع ہوئی تھی انوشا ڈاکٹر اپنا سینیٹر انوشا رحمان نے جو بات ریز کی تھی، میں یہی ریفر کر رہا ہوں کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی عزت ہوگی، ہماری عزت ہوگی، جب ہم خود قانون کو، آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور بری طرح وائلیٹ کر رہے ہیں، اور ہم نارمل ہیں. دس از ناٹ نارمل، تھنگز آر ناٹ نارمل. یہ ایک بڑا ہی سیریس ایشو ہے جس کو آپ کو میں درخواست کروں گا لا منسٹر صاحب سے، آپ کی وساطت سے، کہ وہ اس کا جواب دیں. بہت بہت شکریہ.